بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء السحرۃ اور آ پہنچے جادوگر. یہ ارجے کا معنی دیکھ لو. قیل المانا اے بسو. ایک معنی ارجے ان کو جیل میں ڈال دے, بند کر دے. وکیل ارجے بغیر حمز, بغیر حمزہ کے. اس کا معنی ہے اطمع ہو. کیا معنی؟ لالچ دے, ان کو کچھ نہ کچھ عہدے کا لالچ دے. جعلہ من رجوتا, ادخل علیہ حمزۃ الفعل. یہ رجوتا سے اس کو نکالا اور اس پر حمزہ فعل کا داخل کیا. مطلب ہے اطمع ہو باخا ہو, ان کو امید دلا, لالچ دے, ان کو قتل نہ کر حتیٰ کہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے. فَإِنَّكَ اگر تو نے ان کو قتل کیا تو گمان کیا جائے گا کہ یہ سچے ہیں, لوگ سمجھیں گے یہ سچے ہیں. اس کے بعد اس کی لغوی تحقیق ہے ارجات الشیء ارجیتہ ومنہ ترجی من تشاء منہن. یہ مرجئہ فرقہ بھی اسی سے ہے, فرق اسلام میں سے جن کا عقیدہ ہے لا یضر مع الایمان معصیۃ, ایمان کے ساتھ معصیت نقصان نہیں دیتی, جیسا کہ کفر کے ساتھ طاعت نفع نہیں دیتا. تو نام رکھا گیا مرجئہ. ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کا جو رجا ہے تعذیبہم علی المعاصی, گناہوں پر امید عذاب کی, تعذیب کی. اور جہاں معنی ہے اخر ہو عنہم, مہلت دے ان کو. از حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ہاں بھئی یہ ہو گیا. جاءت سحارہ, تو بیان مقابلہ سحارہ موسیٰ, حضرت موسیٰ اور ساحرین کا مقابلہ. جاءت سحارہ, تو آگے جادوگر. سحارہ, تو آگے جادوگر فرعون کے. قالوا ان لنا لاجرا, یہ استفسار حق الخدمت. قالوا, کہا جادوگروں نے, کیا ہے ہمارا اجرن, مزدوری. ان کننا یعنی انعام, ان کننا نحن الغالبین, اگر ہو گئے ہم غالب آنے والے, اگر ہم غالب آئے تو کچھ انعام ہوگا. قال نعم, جواب فرعونی, کہا بالکل انعام تو بڑا ملے گا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, مزید برآں یہ کہ تم مقربین سے ہوگے, انعامات بھی بہت ملیں گے لیکن تم ہو جاؤ گے میرے مقربین سے, قریبیوں سے. بڑے بڑے عہدے, قریبی عہدے دوں گا. قالوا یا موسیٰ, کیفیت مقابلہ. کہا انہوں نے اے موسیٰ, اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین. اے موسیٰ, یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے, رسیاں اور لاٹھیاں. قال القوا, بعض حضرات نے یہاں یہ کہا کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین, کہ انہوں نے یہ بات کی تھی بطور ادب کے. حضرت موسیٰ کے سامنے ادب کیا انہوں نے, لیکن یہ بالکل گپ ہے اور معقول کے بھی خلاف ہے, منقولاً اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہے. وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے اور میدان میں مقابلہ لگ رہا ہے. اس مقابلے میں کون سا ادب آ گیا؟
یہ بعد میں لکھ مارے، اقوال بھی ہیں لیکن فوجی کا خط ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے ادب کیا، آگے پھر کہا جی ادب کی وجہ سے ان کو ایمان مل گیا. ہاں صوفی تھے نا، انہوں نے ادب کیا. وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری امید کے ساتھ. اور یہ جو بات انہوں نے کہی اما انتل کیا، یہ بھی ان کی وہ ڈنگی کے طور پہ انہوں نے بات کی اور اپنے اوپر وثوق کا اور اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہ آپ ڈالتے ہیں جیسے پہلوان میدان میں اترتا ہے اور کہتا ہے بھائی تو پہل کرے گا یا میں، یعنی اپنے وثوق کا اظہار کرتا ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. یہ ادب نہیں تھا، یہ چیلنج تھا. ہاں بھائی، قال یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین. اس پر بھی دیکھ لو، اما تخجیرہم ایاہ فلسکتہم بانفسہم. دیکھا بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ اما تخجیرہم ایاہ، انہوں نے جو حضرت موسیٰ کو اختیار دیا کہ تو ڈالتا ہے یا ہم ڈالیں، کیوں؟ فلسکتہم بانفسہم، یہ کیوں اختیار دیا تھا؟ ادب کی وجہ سے نہیں، اپنے اوپر اعتماد بطور چیلنج کے کہا تھا، اپنے اوپر وثوق اعتماد کی وجہ سے. وَاعْتِدَادِهِمْ بِسِحْرِهِمْ، اور اپنے جادو صحیح تیار کرنے کی وجہ سے. وَإِرْهَابًا لَهُ، اور حضرت موسیٰ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. وَإِظْهَارًا لِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرواہ کوئی نہیں ان کے دل میں، کوئی ڈر ہی نہیں. مع العلم بأن المتأخر يكون أبصر بما يقتضي الحال بعد وقوفه على منتهى شوط خصمه، باوجود اس کے جاننے کے کہ جو بعد میں حملہ کرتا ہے وہ زیادہ تکڑا ہوتا ہے، حال کا تقاضا یہی ہے اور وقوف کے بعد بھی یہی ظاہر ہوگا. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ التَّخْيِيرِ مُرَاعَةُ الْأَدَبِ لَا وَجْهَ لَهُ الْبَتَّةً. بعض نے جو کہہ دیا کہ یہ انہوں نے ادب کیا، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں. پتہ سمجھ آپ کو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں؟ عقل مانتا ہے بھئی انہوں نے مقابلے میں ادب کیا. ایسے کوئی لکیر کا فقیر و ادب کیا اور پھر آگے شروع ہو جاتے ہیں جی کافروں نے نبی کا ادب کیا ایمان مل گیا. واہ واہ، عجیب فلسفہ ہے تمہارا. وہ پیغمبر کا مقابلہ کرنے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں ادب کیا ہے. خیروا موسیٰ اظہارا للجلادۃ ولکن کان رغبتہم فی ان یلقوا قبل موسیٰ یدل علیہ تغیر النظم الی ما هو ابلغ وتعریف الخبر وتوسیط الفصل تاکیدہم الضمیر المتصل بالمنفصل فلذالک. یہ بھی کہتے ہیں بھائی خیروا موسیٰ، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا. کیوں؟ ادب کے لیے. اظہارا للجلادۃ، وہ اپنا جلادت قوت اور اپنی وثوق ثقہ کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن ان کی رغبت یہی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے ڈالے. پروگرام ان کا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ ان کو کہے تم پہل کرو، پہلا بار تم کرو. لیکن کہا کیوں موسیٰ علیہ السلام کو
تاکہ بزدل ان کو نہ سمجھا جائے، اپنی دلیری بہادری ظاہر کر رہے تھے۔ بھائی پہلوان میدان میں یہ کہتے جی پہلے مجھے ٹائم دو، یہ اس کی بزدلی پر معمول ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہے نا، پہلے مجھے دو۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میدان مناظرہ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہو جس سے بزدلی ظاہر ہو، بزدلی ظاہر ہو۔ میدان مناظرے کا مقابلے کا میدان ہے، وہاں پر بزدلی صوفی بن کے بات کرنا یہ بزدلی ہے۔ ہاں، اس لیے وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے۔ تو جہاں پر یہ بھی چاہتے تھے کہ کہیں ہمیں پہلے موقع مل جائے، لیکن جلادہ اور اپنی بہادری اور ثقہ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ کیا اور کہا کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم۔ مقصد ہے ہمیں دے صحیح اجازت، لیکن بزدل بھی نہیں کہلوانا چاہتے تھے۔ قال موسیٰ بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا سٹو ہے جو کر سکتے ہو، بسوکن علی شانہ۔ حضرت موسیٰ کو بھی یقین تھا کہ میرا ڈنڈا بھی جب پڑے گا تو لگ پتا جائے گا۔ والذی یظہر ان تخجیرہم ایاہ لیس من باب الادب، جو چیز قرآن سے ظاہر ہے کہ یہ تخجیر دینا ادب کی وجہ سے نہیں تھا، لیس من باب الادب بل ذالک من باب الاذلال لما یعلمونہ من السحر وایہام الغلبۃ والثقۃ بانفسہم وعدم الاکتراث والابتہال بامر موسیٰ۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ کیا کہتا ہے بابا؟ البحر المحیط علامہ اندلسی فرماتے ہیں والذی یظہر، جو چیز ظاہر ہے کہ یہ جو تخجیر ہے نا ان کی کہ تم ڈالو گے یا ہم، یہ کیوں ہے؟ لیس من باب الادب، یہ باب ادب سے نہیں، بل ذالک من باب الاذلال لما یعلمونہ من السحر وایہام الغلبۃ والثقۃ بانفسہم۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کما قال الفرا لسیبویہ حین جمع الرشید بین سیبویہ والکسائی، جب فرا نے کہا سیبویہ کو، جب رشید نے سیبویہ اور کسائی کو جمع کیا، اتسأل فأجیب اب تدے ہو، تو سوال کرے گا، اور مناظرہ میں کہا تھا تو پوچھے گا کہ میں جواب دوں یا میں ابتدا کروں، اور تو جواب دے۔ فہذا جاء التخجیر فیہ علی سبیل الاذلال بنفسہ والملاءۃ بما عنده وعدم، یعنی پرواہ کوئی نہیں، تیری مرضی، تو نے سوال کرنے ہیں میں جواب دیتا ہوں، جب میں کروں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی اذلال، بہادری، ثقہ اور چیلنج بازی کرنا مقصود ہوتا ہے، ادب مقصود نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، قال القوا، فرمایا القوا، نیچے لکھا ہے لگ پتا جائے گا، قال القوا، تم ڈالو لگ پتا جائے گا، ہوا تحدید، یہ تحدید ہے، البار فلما، یہ تحدید سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے
کہ شیر کفر ہے اور پیغمبر کفر کا حکم کیسے کر سکتا ہے؟ الکو، وہ جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں ڈال دی تھی جادو کی، اور جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، تو الکو کا حکم پیغمبر کیسے دے سکتے ہیں کہ جادو کرو؟ آپ نہیں بولیں گے تو سبق نہیں چلے گا۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ امر جو ہے یہ طلب الفعل نہیں ہے، بلکہ یہ امر بھی کس کا ہے؟ تحدید کا ہے، ایک۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابطال کفر کے لیے امر کفر بالکل صحیح ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ابطال کفر کے لیے امر بالکفر یہ صحیح ہے، ابقائے کفر کے لیے امر کفر کفر ہے، انشاء کفر ابقائے کفر کے لیے امر بالکفر کفر ہے، اور ابطال کفر کے لیے امر بالکفر بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں جادو کا ابطال تھا، کفر کا ابطال تھا، اس لیے قال القوا، ڈالو، فلما القوا، پس جب ڈالا انہوں نے، سحروا اعین الناس، باندھ لیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو اور ڈرایا ان کو، وجاؤوا، اور لائے بسحر عظیم، جادو بہت بڑا، بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لائے۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا، باندھ لیا اور ڈرایا ان کو، اور لائے بسحر عظیم۔ یہ جو بعض لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کہ جادو چیز ہی کوئی نہیں، جادو شے ہی کوئی نہیں، تو اس کا کیا معنی ہوگا بزرگوں؟ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم۔ کوئی پتہ نہیں آپ کو؟ دوسرا مقام وہ بھی نکال لیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اس کو ذرا نکالو، 586، کرو شاباش، سب نکالو یہ آیت، یہ دیکھو بھئی صفحہ 586، تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ دیکھو، یہ وہی مضمون ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، سادہ سا ترجمہ کرتے ہو ساتھ، پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، یخیل خیال میں آتا تھا حضرت موسیٰ کے، ان کی رسیاں ان کی لاٹھیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا، کس؟ انہا تسعی، کہ وہ سام بن کر تسعی دوڑ رہی ہیں، تسعی دوڑ رہے ہیں۔ کیوں خیال آتا تھا؟ من سحرہم، من سحرہم، اس کا کیا معنی کرو گے؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے، اس کا کوئی اور معنی ہے جی؟ کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس ان کی رسیاں
اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے. اب اس آیت کو کدھر کرو گے بھائی کہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی، لکڑیاں ڈالی، لاٹھیاں، اور وہ رسیاں لاٹھیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں تسعى چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی. آپ کے سامنے رسی کوئی ڈال دے، ڈنڈا، آپ کو وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی، یہ حضرت موسیٰ کو وہ چلتی ہوئی نظر کیوں آئی؟ قرآن خود بیان کر رہا ہے من ان کے جادو کی وجہ سے. اور آج تو بعض ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے جو جہاں تک کہتے ہیں جی مواحد کے پیشاب پہ بھی جادو نہیں ہوتا، مجھ پہ جادو کر کے دکھاؤ، مجھ پہ نہیں ہوتا. نہ یہ مواحد حضرت موسیٰ سے زیادہ شان والا ہے، یہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے. فی الجملہ اثر، اتنا اثر قرآن کی نطقتی سے ثابت ہے کہ وہ رسیاں لاٹھیاں حضرت کو کیا لگ رہی تھی؟ تسعى، دوڑ رہی تھی. من سیرہم. تو یہ دونوں باتوں کی دلیل ہے کہ بعض غالی حضرات جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا اور صرف جذبات کو اپنا عقیدہ سمجھتی اور صریح قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان بھی ہم قرآن ماننے والے ہیں. اب اگر جادو کا بالکل کوئی اثر نہیں، سب جھوٹے، تو قرآن پاک کی اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ اور وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کا کیا معنی ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف؟ جادو چیز ہی کوئی نہیں، اثر ہی کوئی نہیں، سب فراڈ، بکواس، کوئی چیز نہیں. مواحد کے پیشاب پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیں قرآن پاک کی ان آیات کو کدھر لے جاؤ گے؟ یہ ان آیات کا صریح انکار ہے یا نہیں؟ آپ سب مولوی بیٹھے ہیں، اس کا کوئی اور ترجمہ؟ میں نے تو بڑا غور کیا، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے. یہی ترجمہ ہے. اس لیے جو مطلقاً اثر سحر کا منکر ہے وہ قطعی کافر اور قرآن کا منکر ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ثابت نہیں، وہ بات ہی الگ ہے. اب یہ بعض ایسے گدھے لوگ ہیں کہ وہ مسئلے کو نہ سمجھتے ہیں نہ مسئلے کی سمجھنے کی کبھی کوشش کی، پھر کہہ دیتے ہیں جی ریورس گیئر ہے فلاں. اور گدھے پہلے بات سمجھو تو صحیح، تمہارا تو دماغ بھی اتنا معطل شدہ ہے کہ کھوتے کو بات سمجھ آ جاتی ہے، تمہیں بالکل نہیں آتی. ایسا جمود زدہ دماغ ہے. بھائی ہم اللہ کے فضل سے جو مسئلہ بھی کرتے ہیں دیانتداری سے، تحقیق سے کرتے ہیں. اگر کوئی دلیل ہمیں اس کے خلاف دے دے ہم کبھی اڑے بھی نہیں. ہم نے ابتداءً یہی مسئلہ کتاب و سنت سے سمجھا کہ جہاں تین مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے سحر کا اثر، اہل سنت تمام متفق ہیں کہ جادو کا اثر ہے لیکن ہے بِإِذْنِ اللہ،
نظر بد لگتی ہے لیکن لگتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ دوسرا کہ فی الجملہ ایسا عارضی اثر جو اوصاف نبوت کے منافی نہ ہو، وہ بشریت کی حد تک پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پیغمبر کی عصمت، نبوت اور لوازمات نبوت کے منافی نہ ہو، اور وہ بھی فی الجملہ عارضی اتنی حد تک اثر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحات کے لیے وہ رسیاں لاٹھیاں وہ چلتی ہوئی نظر آئیں، چند لمحات تھے، بس اتنا قدر چیز قرآن سے ثابت ہے اور اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے، اس میں تعبیلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے وجود پر جادو کا اثر ثابت نہیں ہے۔ جہاں مسئلے تین ہیں، ایک ہے اثر سیر بِإِذْنِ اللہ، اہل سنت سب متفق ہیں، اس میں ڈنڈی لگانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا اثر سیر فی الجملہ جو منافی نبوت نہیں، عصمت نبوت کے منافی، شان نبوت کے منافی چیزیں نہیں، وہ اس کا اثر جہاں جیسے نس میں آ گیا، یخیل الیہ والی اس کو ماننا بھی صحیح ہے۔ البتہ ہم صاف کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سیر تحقیقاً ثابت نہیں۔ بات تو اتنی ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، بعض علمی مسائل کو ایسا اچھال کر فرقہ واریت کی بنیاد بنا لینا یہ خلاف دیانت ہے۔ اگر بعض مسائل کی تمہارے تفردات ہیں، ہمارا الحمدللہ کوئی تفرد نہیں، ہم جو بات بھی کریں گے با دلیل کریں گے، با حوالہ کریں گے، کوئی بات بھی ہم اپنی طرف سے دین کے باب میں کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ دین وہی ہے جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے۔ چلو بھائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے بھائی کی طرف موسیٰ کے یہ کہ ڈال دے عصا کا ڈنڈا اپنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، بس اچانک یہ اژدہا بن گیا، تلقف ما یفکون، ہی تلقف اژدہا بن گیا اور کھا گیا، نگل گیا، تلقف ما یفکون، وہ چیز جو وہ گھڑ رہے تھے، جو وہ انہوں نے گھڑا تھا، سب کو تلقف کا معنی جیسے بڈھا مولوی حلوہ کھاتا ہے، دانت شاد بھی نہیں لگتے، تلقف نگل گیا اژدہا بن کر، ما یفکون، آپ کے پاس لکھا ہے تلقف کا علق مصدر، لقفت الشیء القفہ، کیا معنی؟ اذا اخذتہ فاکلتہ او ابتلعتہ، جب اس کو نگل جائے۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے نگلنا، یعنی دانت بھی نہ لگے، تلقف الابتلاء، اور پھر تنزیل العزیز فاذا ہی تلقف، تلقف ما یفکون، اور یہ فاذا ہی تلقف بھی دونوں قراءتیں ہیں، یہ قاف کی تشدید کے ساتھ بھی اور بغیر تشدید کے بھی۔ فرا کہتا ہے لقفت الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تب تالے، یعنی اس کو بغیر دانت لگائے نگل لینا،
लकिफ्तु शय, इसका माना होता है तनाबलतुहु बिल हज के सवाउन फी ज़ालिका, इसको मुंह से या हाथ से हड़प कर गया, इसको कहते हैं तलका पौधे पर। एहदा दो ताओं में से एक को हज़फ कर दिया गया, असल में तलक्कफ। मा याकिफून, इसका माना है मा यकले बूनहु अनिल हक्के इलल बातिल युज़ब्बिरूनहु कालू औ मसरिया तलकफ इफ्काहुम व तस्मियत लिल मफूल बिल मस्दर। हाँ भाई समझ जाओगे या मुश्किल है? हाँ देखो, बहरहाल तलकफ का माना निगल लेना,